السلام علیکم۔ اردو سٹوری کارنر چینل میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں۔ یہ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ نیاب کے شوہر نے شہر کے قریب ایک نئی کالونی میں پلاٹ خریدا اور مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ مکان بن کر مکمل تیار ہو گیا۔ پھر نیاب اور اس کا شوہر اور بچے بھی اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس وقت پوری گلی میں صرف 4 یا 5 ہی مکانات تھے۔ تمام گھر ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے۔ گھر کے ارد گرد درخت اور گھنی جھاڑیاں تھیں۔ چونکہ کالونی نئی تھی اور آبادی بھی بہت کم تھی، اسی لیے کالونی میں ابھی تک کوئی سیوریج کا سسٹم نہیں تھا۔ اس لیے جو چند ایک گھر بن چکے تھے، ان کے ارد گرد گندے پانی کے جھوڑ تھے، یعنی کالونی کا ماحول کسی ویران علاقے سے کم نہیں تھا۔ نیاب کا شوہر سرکاری ملازم تھا اور زیادہ تر اپنے کام پر ہی رہتا تھا، لیکن شام کو گھر واپس آ جایا کرتا تھا۔ نیاب کے بچے اس وقت چھوٹے تھے اور تمام بچے اسکول جایا کرتے تھے۔ اس دوران نیاب گھر میں بالکل اکیلی ہوا کرتی تھی۔ شروع میں جب نیاب گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو اسے محسوس ہوتا تھا کہ گھر میں وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی گھر میں کوئی ضرور موجود ہے، لیکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ نیاب جان چکی تھی کہ اس گھر میں جنات کا بسیرا ہے۔ نیاب کے مطابق گھر میں چہل قدمی کی آہٹ محسوس ہوتی تھی۔ خاص بات یہ تھی کہ کچھ عرصے بعد نیاب کو ان سب کی عادت ہو گئی تھی، کیونکہ یہ جو بھی مخلوق تھی، اس نے ابھی تک ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ چونکہ علاقہ سنسان تھا اور نیاب گھر میں اکیلی بھی ہوتی تھی، تو ظاہر طور پر اسے ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ مگر بقول نیاب کے اکیلے ہونے کے باوجود بھی مجھے ان چیزوں سے کوئی خوف نہیں آتا تھا، بلکہ اس مخلوق کی وجہ سے یہ احساس رہتا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، یہ جنات میرے ساتھ ہیں۔ اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یہ جنات میری حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ سب کچھ اسی طرح چل رہا تھا کہ اچانک ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ اس دن بھی نیاب گھر میں اکیلی تھی۔ یہ گرمیوں کا موسم تھا اور بجلی بھی گئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی گھر کی چھت پر ایک دیوار کے ساتھ ایک چارپائی پڑی رہتی تھی۔ دوپہر کو اس جگہ چھاؤں ہوتی تھی تو نیاب اس چارپائی پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرتی تھی۔ یہ تقریباً دوپہر کے 12 بجے کا وقت تھا۔ نیاب اس چارپائی پر نیند کر رہی تھی کہ اچانک اسے کہیں سے مزے کے کھانوں کی خوشبو آنے لگی۔ نیاب کی آنکھ کھل گئی۔ یہ بہت مزے کی خوشبو تھی۔ تھوڑی دیر تک نیاب چارپائی پر لیٹی رہی۔ پھر اس نے سوچا، آخر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ خوشبو ہمارے ہی گھر کے ساتھ والے خالی پلاٹ سے آ رہی ہے۔ نیاب چارپائی سے اٹھی اور اپنے گھر کی چھت سے ساتھ والے پلاٹ میں جھانک کر دیکھنے لگی۔ وہاں عجیب ہی منظر تھا۔ ساتھ والے پلاٹ میں بہت سارے مرد اکٹھا تھے۔ تمام لوگوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایسے سفید کپڑے نیاب نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ان تمام مردوں کے قد عام انسانوں سے بڑے تھے۔ وہاں کوئی تقریب چل رہی تھی۔ بڑی بڑی دیگوں میں مزے کے کھانے تیار ہو رہے تھے، جن کی خوشبو بہت ہی مزیدار تھی۔ یہ سب دیکھ کر نیاب کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس نے سوچا، کاش مجھے بھی سب کھانے کو مل جاتا۔ بس ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کا پیٹ کھانے سے بھر گیا ہے، جیسے ابھی اس نے بہت مزے کا کھانا کھایا ہو۔ مزے کی بات یہ تھی کہ نیاب کو کھانے کا ذائقہ اس کے منہ میں بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بہت ہی عجیب بات تھی۔ نیاب کے مطابق وہ بالکل اپنے ہوش و حواس میں تھی۔ اس نے خود وہ کھانا نہیں کھایا تھا، مگر پھر بھی اچانک پیٹ بھر چکا تھا۔ نیاب کافی دیر تک چھت سے یہ تقریب دیکھتی رہی اور جب دیکھ کر تھک گئی تو چھت سے اتر کر نیچے اپنے روم میں چلی گئی۔ جنات کی شادی دیکھنے کے بعد جب نیاب چھت سے نیچے اتر آئی تو تھوڑی دیر میں اس کے بچے بھی اسکول سے واپس آ گئے۔ نیاب نے بچوں سے کہا، ساتھ والے خالی پلاٹ میں کسی کی شادی وغیرہ کی دیگیں پک رہی ہیں۔ میں نے تو کھانا کھا لیا ہے، آپ لوگ بھی کھا آئیں۔ یہ سن کر بچوں نے کہا، ہم تو ابھی باہر سے آئے ہیں، وہاں تو کوئی دیگ نظر نہیں آئی۔ نیاب نے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے ابھی چھت سے دیکھا ہے اور کھانا بھی کھایا ہے۔ یہ دیکھو، میرے ہاتھ سے زردے کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ یہ سن کر بچے بھی ایک بار پھر باہر دیکھنے چلے گئے، مگر وہاں تو وہی پرانے درخت اور جھاڑیاں تھیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ بچوں نے ماں کو بتایا کہ وہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لگتا ہے آپ مذاق کر رہی ہو۔ یہ سن کر نیاب چھت پر چلی گئی اور جب ساتھ والے پلاٹ میں جھانک کر دیکھا تو وہاں واقعی کچھ نہیں تھا،
بقول نایاب کے ایسا کھانا میں نے زندگی میں نہیں کھایا تھا اور نہ ہی کبھی کھانے کی اتنی پیاری خوشبو سونگھی تھی۔ اس کھانے کی خوشبو کافی عرصے تک میرے ذہن میں سمائی رہی تھی۔ اس طرح یہ بات آئی گئی ہو گئی، مگر آہستہ آہستہ نایاب کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ ہم اس گھر میں اکیلے نہیں رہتے، یہاں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور مخلوق رہتی ہے۔ مگر ان کی خاص بات یہ تھی کہ یہ جنات کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے بلکہ فائدہ ہی دیتے ہیں۔ بقول نایاب کے جب ہم کہیں پیسے حفاظت سے رکھ دیتے تھے تو اکثر ان میں اضافہ ہی ہو جاتا تھا، اور یہ اضافہ اکثر 5,000 تک بھی ہوتا تھا۔ ایسا ایک بار نہیں ہوا بلکہ کئی بار ہوا۔ جب کچھ عرصے بعد ہم پیسے واپس اٹھاتے تو کبھی 1,000 زیادہ ہوتا، کبھی 2 یا کبھی 3,000 اضافہ ہو جاتا۔ یہ بالکل سچ بات ہے۔ آپ یقین کریں ان لوگوں کو اس گھر میں کافی سال گزر گئے تو نایاب کے کچھ بچے بھی اس گھر میں پیدا ہوئے۔ نایاب نے خود بھی نوٹ کیا تھا اور اس کے بچے اکثر اسے بتایا کرتے تھے کہ ایک آنٹی ہمارے ساتھ کھیلنے آتی ہے۔ جب نایاب ان سے پوچھتی تھی کہ اس کا حلیہ کیسا ہے تو بچے بتاتے تھے اس عورت کے لمبے لمبے بال ہیں، اس کا لباس بالکل سفید ہے اور اس کی آنکھیں سرخ ہیں، وہ اکثر ہمارے ساتھ ہی کھیلتی ہے۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ اب نایاب کو اس گھر میں 20 سال گزر چکے ہیں اور اب بھی اس گھر میں اثرات ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو واپس ماضی پر لیے چلتا ہوں۔ نایاب کے بچے اب کافی بڑے ہو چکے تھے۔ ایک دن نایاب کے ایک بیٹے نے بتایا کہ امی ہمارے گھر میں ایک عورت ہے، میں اسے بچپن سے اس گھر میں دیکھتا آیا ہوں، اب بھی وہ اکثر نظر آتی ہے۔ جب ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اکثر وہ بھی دروازے کے بالکل بیچ میں کھڑی رہتی ہے اور ٹی وی کی طرف دیکھتی رہتی ہے۔ نایاب نے مجھے بتایا کہ ایک دن رات کے وقت ہم سب لوگ صحن میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک کمرے سے برتنوں کی گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ان جنات نے کافی دیر تک شور شرابہ کیے رکھا تھا۔ اس دن میں اور میرے بچے بہت ڈر گئے تھے۔ ہم ڈر کے مارے بس خاموشی سے صحن میں ہی بیٹھے رہے، اندر جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہم لوگ قرآنی آیت کا ورد کرتے رہے، پھر کچھ دیر بعد ماحول پر سکون ہو گیا۔ ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کے بہت سے چھوٹے موٹے واقعات ہوئے، مگر میں آپ لوگوں کو صرف اہم واقعات ہی بتاؤں گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ نایاب کے شوہر کی 2 شادیاں تھیں۔ پہلی بیوی کو طلاق ہو چکی تھی۔ اس بیوی سے صرف ایک ہی بیٹا تھا جو کہ اب جوان ہو چکا تھا۔ وہ بیٹا نایاب کے ہی پاس رہتا تھا۔ نایاب نے اس کی شادی ایک لڑکی سے کر دی۔ لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ نے ضد کر کے وہی کمرہ لے لیا جو کہ نایاب کا کمرہ تھا۔ نایاب نے خوشی خوشی وہ کمرہ اپنی بہو کو دے دیا۔ کچھ عرصے تک تو سب ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن پھر گھر کے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ آمنہ کی اپنی ساس سے کچھ خاص نہیں بنتی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ کسی طرح ساس اور سسر کو اس گھر سے نکلوا دوں۔ شاید اس نے کالے جادو کا سہارا بھی لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ نایاب کا خاوند گھر چھوڑ کر اپنے گاؤں والے گھر میں رہنے چلا گیا۔ جب وہ کافی دنوں تک واپس نہ آیا تو نایاب بھی اپنے خاوند کے پاس ہی گاؤں چلی گئی۔ شاید یہ بات جنات کو اچھی نہیں لگی، یا شاید وہ جنات نایاب کی بہو پر غصہ ہو گئے۔ جنات نے آمنہ یعنی کہ نایاب کی بہو کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے لفظوں میں اب آمنہ پر اثرات ہو چکے تھے۔ روز روز آمنہ کی حالت بگڑتی جاتی تھی۔ آمنہ کو دورے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ آمنہ زور زور سے چیختی چلاتی تھی، اس کی آواز بھاری ہو جاتی تھی اور آمنہ کا حشر نشر ہو جاتا تھا، ساتھ ہی وہ کمرے کا بھی حشر نشر کر دیتی تھی۔ جب دورہ ختم ہوتا تو اسے کچھ یاد بھی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ آمنہ کے خاوند نے اس کا بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ جوں وقت گزرتا رہا آمنہ کی حالت مزید خراب ہوتی رہی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ دیکھو اس کمرے میں یہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں، یہ مجھے مار ڈالیں گے، مجھے ان سے بچا لو۔ آمنہ کی ساس اور سسر یعنی کہ نایاب اور اس کا خاوند ابھی تک گاؤں میں ہی رہ رہے تھے۔ لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے وہ لوگ شہر والے گھر نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ بیٹے کی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ اپنے بیٹے کے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہتا تھا۔ اب جنات نے اپنا اصل مقصد بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب جب آمنہ کو دورہ پڑتا تو اس کے اندر موجود جنات کھل کر سامنے آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ نایاب اور اس کے خاوند کو اس گھر میں واپس بلاؤ
ورنہ ہم اس لڑکی کو بہت عذاب دیں گے۔ اسی دوران آمنہ نے اپنا کمرہ بھی چھوڑ دیا اور دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گئی، مگر اس کی حالت وہی رہی۔ کئی جگہوں سے دم درود بھی کروائے، پر وقتی طور پر تو حالت سنبھل جاتی تھی، مگر اصل مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ آمنہ کا خاوند بہت پریشان رہتا تھا۔ ادھر اسی دوران ایک رات گاؤں والے گھر میں نایاب کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا۔ بتاتا چلوں کہ گاؤں والے گھر جانے کے بعد نایاب اور اس کے شوہر نے 8-10 بیل خرید لیے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ ان بیلوں کو بقرعید پر فروخت کر دیں گے۔ اسی رات آمنہ کو بھی دورہ پڑ گیا اور ادھر گاؤں میں بھی ایک عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ بندھے ہوئے بیل خود بخود کھل جاتے تھے۔ نایاب انہیں دوبارہ باندھ دیتی، مگر پھر تھوڑی دیر بعد دوسرا بیل کھل جاتا تھا۔ نایاب اسے باندھ دیتی تو پھر ایک اور بیل کھل جاتا تھا۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چکر ہے۔ پھر نایاب نے پڑا ہوا پانی گھر میں اور بیلوں پر چھڑکا تو بیلوں کے جسم پر عجیب قسم کے سیاہ نشان بن گئے۔ تمام بیلوں کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ خیر اللہ اللہ کر کے تمام بیلوں کو سکون آ گیا۔ اسی رات آمنہ کے خاوند نے اپنے ماں باپ کو کال کی اور سارا حال بیان کیا کہ آمنہ کو پھر سے دورہ پڑ گیا تھا اور جنات کہہ رہے تھے کہ نایاب اور اس کے خاوند کو جلدی سے گھر واپس بلا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آمنہ کے شوہر نے اپنے ماں باپ کو کال کر کے سارا حال بیان کیا اور انہیں جلد ہی شہر والے گھر واپس آ جانے کو کہا۔ یوں نایاب اور اس کا خاوند واپس شہر والے گھر آ گئے۔ نایاب نے بہو کا روحانی علاج کرانا شروع کیا۔ بہت سے عامل مولوی حضرات کو بلایا گیا، مگر آمنہ کی حالت نہ سنبھل سکی۔ جو بھی مولوی یا عامل آتا 1-2 مرتبہ دم درود کرتا اور پھر انکار کر دیتا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ روحانی علاج کے لیے بلائے گئے، مگر آمنہ کی حالت نہ سنبھلی اور سبھی لوگوں نے مزید علاج کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن ایک پیر صاحب آمنہ کا علاج کرنے آئے۔ انہوں نے علاج شروع کیا تو آمنہ کی حالت کچھ بہتر ہو گئی۔ ایک دن آمنہ نے عجیب باتیں کرنا شروع کر دی کہ وہ دیکھو یہ لوگ اپنا سامان باندھ رہے ہیں اور یہ جنات اس گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آمنہ نے بتایا کہ ان جنات کا پورا قبیلہ اس گھر میں رہتا ہے۔ ان جنات کے مال مویشی بھی ہیں۔ آمنہ بار بار دروازے میں کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ یہ جنات آہستہ آہستہ اس گھر سے جا رہے ہیں۔ آمنہ کے مطابق بہت سارے جنات اس گھر سے چلے گئے اور کچھ جنات جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس دن کے بعد پیر صاحب نے آمنہ کا علاج کرنا بند کر دیا۔ ان پیر صاحب کا کہنا تھا کہ ان جنات نے میرا بہت نقصان کر دیا ہے، اب میں آمنہ کا مزید علاج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آمنہ کی حالت پہلے جیسی رہنے لگی۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ آمنہ کے جہیز میں ایک پیٹی بھی تھی جس میں اس کا جہیز کا سامان رکھا ہوا تھا۔ آمنہ نے وہ پوری پیٹی اکیلے اٹھا لی اور خود اس کے نیچے گھس گئی اور عجیب سی حرکتیں اور باتیں کرنے لگی۔ لوہے کی پیٹی اور اس میں موجود سامان بہت وزنی تھا۔ یہ پیٹی لوہے کے ایک سٹینڈ پر رکھی ہوئی تھی، جیسا کہ عام طور پر پیٹی کا سٹینڈ ہوتا ہے۔ یہ بھی بالکل ویسا ہی کم اونچا تھا۔ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی جوان بندہ پیٹی کے نیچے نہیں گھس سکتا اور نہ ہی اتنی وزنی پیٹی کو اکیلے اٹھا سکتا ہے۔ اب کی بار نایاب نے خود ہی بہو پر دم درود کرنا شروع کر دیا۔ اس سے اس کی حالت کچھ سنبھل جاتی۔ بتاتا چلوں کہ ان واقعات کی وجہ سے آمنہ کا پیٹ میں موجود بچہ بھی ضائع ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ آمنہ نے اپنا ڈبل بیڈ اکیلے ہی پورا اوپر کی طرف اٹھا لیا اور اسے لمبا کھڑا کر دیا۔ بیڈ کے تاج والا حصہ فرش پر تھا اور پاؤں والی سائیڈ اوپر چھت کی طرف تھی۔ آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی عورت اتنا وزنی بیڈ اکیلے نہیں اٹھا سکتی۔ اس دن آمنہ کو بہت برا دورہ پڑا تھا۔ اس نے چیخ کر پورا گھر ہی سر پر اٹھا رکھا تھا۔ بتاتا چلوں کہ اسی دن نایاب کے کچھ رشتہ دار بھی ان سے ملنے ان کے گھر آئے ہوئے تھے۔ ان مہمانوں میں ایک لڑکی بھی ساتھ تھی جو کہ دماغی معذور تھی۔ نایاب نے جب بہو کی یہ حالت دیکھی تو اس پر دم درود کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد جب آمنہ کی حالت سنبھلی تو اسی وقت مہمانوں کی ذہنی معذور لڑکی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ وہ دیکھو کمرے سے 2 شیر نکل رہے ہیں۔ لڑکی بہت ڈر چکی تھی اور بار بار کہتی تھی کہ میں نے اس کمرے میں 2 شیر کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ شیر سامنے والے دوسرے کمرے میں چلے گئے ہیں۔
لڑکی بار بار ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتی اور کہتی کہ وہاں شیر ہے۔ پھر وہ سب لوگوں کو کمرے کے اندر لے گئی اور بتانے لگی کہ وہ دیکھو بیڈ کے نیچے 2 شیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتاتا چلوں کہ یہ کمرہ نایاب کا کمرہ تھا۔ نایاب کا کہنا تھا کہ یہ جنات اسی کمرے میں رہتے ہیں جہاں میں رہتی ہوں۔ اکثر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے بیڈ پر کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ اچھا، تو بات ہو رہی تھی مہمانوں کی ذہنی مریض لڑکی کی۔ وہ مہمان اپنی لڑکی کو لے کر گھر واپس چلے گئے اور 2 ماہ بعد وہ لڑکی فوت ہو گئی۔ اس لڑکی کی ماں نے نایاب کو بتایا کہ جس دن میری بیٹی تمہارے گھر ڈر رہی تھی، اس کے بعد اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ہم نے بہت علاج کرایا مگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکی۔ دوستو، نایاب کے گھر سب کچھ ایسا ہی چلتا رہا۔ اس کی بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اب کوئی مولوی بھی اس پر دم درود نہیں کرتا تھا۔ جب بھی اسے دورہ پڑتا تو نایاب خود اپنی بہو کو دم کر دیتی تھی۔ اس دم کی وجہ سے آمنہ پرسکون ہو جاتی تھی۔ آخرکار آمنہ اور اس کا شوہر یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ جب وہ دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے تو آمنہ کی حالت آہستہ آہستہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب آمنہ کئی سالوں سے اپنے علیحدہ گھر میں رہ رہی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ نایاب کی ایک بیٹی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ہی گھر میں رہتی ہے۔ نایاب کی بیٹی کا گھر ان کے گھر سے شاید 3 کلومیٹر دور ہے۔ وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے کہ امی، یہی جنات جو اس گھر میں مجھے نظر آتے تھے، وہی عورت اب میرے گھر میں بھی کبھی کبھی مجھے نظر آتی ہے۔ نایاب کے بیٹے کی دکان گھر سے دور ایک دوسرے شہر میں ہے۔ گھر کافی دور ہونے کی وجہ سے وہ رات کو اپنی دکان میں ہی سو جاتا ہے۔ اس بیٹے نے اپنی ماں کو بتایا کہ امی، یہ جنات وہاں میری دکان پر بھی آ گئے ہیں۔ میں نے انہیں گھر میں بھی دیکھا ہے۔ میری دکان میں 2 جنات ہیں۔ وہ مجھے نظر بھی آتے ہیں اور مجھے تنگ بھی کرتے ہیں۔ میں اگر بازار سے کوئی گوشت والی چیز دکان میں لا کر کھاؤں یا بعد میں کھانے کے لیے رکھ دوں تو وہ چیز غائب ہو جاتی ہے۔ نایاب نے بیٹے سے کہا کہ تم جنات کو مخاطب کر کے ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لو۔ بیٹے نے ماں کی بات پر عمل کیا اور جنات کو کہا کہ آپ لوگ میری دکان کے کسی ایک حصے میں رہ لیں۔ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا اور آپ مجھے تنگ نہ کرنا۔ پہلے وہ لڑکا اپنی دکان کے اندر ہی دکان کی پچھلی دیوار کی سائڈ پر بنی ہوئی ٹانڈی پر سوتا تھا۔ اسے پر چھتی بھی کہتے ہیں۔ ایک چھت کے نیچے ہی ایک کم اونچی چھت بنا دی جاتی ہے جس پر ضروری یا فالتو سامان رکھ لیا جاتا ہے۔ اسے پر چھتی کہتے ہیں۔ اب وہ لڑکا دکان کے بیچ میں پڑی ایک میز پر سوتا ہے اور جنات اسی ٹانڈی یعنی پر چھتی پر رہتے ہیں، مگر لڑکے کو اب تنگ نہیں کرتے۔ نایاب لوگوں نے 20 سال پرانا گھر توڑوا کر اب وہاں ایک شاندار کوٹھی بنوا لی ہے اور جنات ابھی بھی ان کے گھر میں ہی رہتے ہیں۔ اب گھر کی بیٹھک میں جنات کا بسیرا ہے۔ اس بیٹھک میں رات کو کوئی نہیں رہ سکتا۔ یہ جنات ان لوگوں کو تھوڑا بہت تنگ کرتے ہیں اور ڈراتے ہیں مگر کوئی زیادہ نقصان نہیں کرتے۔ اب کبھی کبھار ان کے گھر سے پیسے اور ضروری کاغذات مثلاً شناختی کارڈ وغیرہ گم ہو جاتے ہیں اور واپس کبھی نہیں ملتے۔ یہ میرے رشتہ داروں کا گھر ہے اور میرا یہاں روز کا آنا جانا ہے۔ میرے ساتھ تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا مگر دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے واقعات ضرور پیش آئے ہیں۔